یعنی ہر بات کن فیکن والی ہر بات تھی. جیسے شیخ ابو بکر تمیمی ایک مرتبہ حج کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. راستے میں ایک جیلانی مسافر، یعنی بغداد جیلانی سرکار کے شہر سے مسافر جا رہا تھا. راستے میں وہ آدمی بیمار ہو گیا سخت، اور دونوں سفر کر رہے تھے. بیمار ہو گیا، اسے لگا کہ شاید اب میں مر جاؤں گا، میں شاید عمرہ نہیں کر سکوں گا. تو اس نے 10 دینار وہ جیلانی مسافر کو دیے اور کہا کہ یہ شاہ جیلاں کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ دینا. شیخ ابو بکر بغداد فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور وہ کچھ راستے چلا، پھر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں کو بلا کہ اس کا کفن دفن کیا، میں نے عمرہ کیا، واپس آیا. اب وہ ذہن سے بات میری نکل گئی، کچھ یاد بھی آئی. میں نے اس سے کچھ اہمیت توجہ نہیں دی کہ ٹھیک ہے 10 دینار یعنی کیا ہے. مگر ایک مرتبہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد راستے سے نکلے، ملاقات ہوئی تو مجھے ہنستے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ. آپ ہنستے ہوئے کہتے ہیں شیخ ابو بکر تمیمی وہ امانت کہاں ہے جو راستے میں میری عقیدت من نے تمہیں دی تھی. سبحان اللہ. یہ نگاہ ولی ہے، نگاہ یار ہے، اور پھر یہ تو یاروں کے یار ہے. شیخ عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں سیدی شاہ جیلاں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، خادم تھا اور کئی سال رہا. مگر میرا قد چھوٹا ہونے سے لوگ مجھے چھوٹو چھوٹو کر کے پکارتے تھے. مگر آپ جب بھی مجھے ملتے تو کہتے اے طویل عبداللہ محمد. تو میں کہتا حضور میں قد میں بھی چھوٹا ہوں، عمر میں تو اللہ ہی جانے. آپ نے فرمایا تم طویل ہو. سبحان اللہ. شیخ عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ الفاظ کہنے سے اے محمد طویل، یہ الفاظ کہنے سے اللہ نے میری عمر 136 سال کر دی اور صحت مند رہا. ساری زیارتیں بھی کی اور یہاں تک کہ کوہ کاف تک سفر کیا اور کوہ کاف کی بھی زیارت کی. سبحان اللہ. جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہند کی طرف کبھی کرن کی طرف کھڑے رہ کر زور زور سے سانسیں لیتے تھے، ایسے ہی غیب کی خبر دیتے شاہ جیلاں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ شیخ عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خارق الاحباب فی معرفت الاقطاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کی طرف ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ نے بخارا بلخ کی طرف ایسے توجہ کی اور حضور کی طرح ایسے کھرکا کھول کے سانسیں لینے لگے. لوگوں نے کہا یا شاہ جیلاں کیا بات ہے؟
آپ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد 157 سال کے بعد ایک مرد کلندر محمدی المشرب بہاؤالدین محمد نقشبند پیدا ہوں گے جو میری خاص نعمت سے نوازے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں غوث پاک محبوب سبحانی شاہ جلہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ ابو عمر سرفنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مرید عطا کرے گا جس کا نام عبد الغنی بن نکت ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملائکوں میں فخر کرے گا اور تمہارا نام بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی مبارک امامہ شریف سر پر میرے رکھا، تو آپ کی امامہ ٹوپی مبارک سر پہ رکھنے سے مجھے ایسی خوشی، ایسی ٹھنڈک دماغ سے لے کر دل تک پہنچی، اور ایسی خوشی، ایسی کیفیت ہوئی جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، جب یہ نعمت رکھی تو میں نے دیکھا دنیا کی ہر چیز سوائے ناپاکی کے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حوالہ ہے وعاجت الاسرار میں، صفحہ نمبر 117 میں ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء کی زیارت بھی کروانا اور کرواتے تھے، وہ بھی آپ کا کام تھا۔ مختصر کر رہا ہوں میں۔ حضرت محمد البلخی سے نقل ہے، آپ فرماتے ہیں جوانی کے دنوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے بلخ سے بغداد آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگ آپ کی طرف مصافحہ کے لیے دوڑے، ہاتھ چومنے کے لیے دوڑے، تو میں نے بھی جو ہے یہ اولیاء کی سنت ادا کرنے کے لیے میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا اے محمد بلخی، آپ نے میری طرف توجہ کی اور بولا بس یہ کہنا تھا کہ میرا دل شوق محبت سے بھر گیا، میرا نفس لوگوں سے گھبرانے لگا، میرے دل میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر رات کو وظیفے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے دل میں سے، میری روح سے میں نے لوگوں کو ظاہر ہوتے دیکھا کہ ایک ہاتھ شراب محبت لے کر کوئی کھڑا ہے اور دوسری ہاتھ میں کوئی خلوت یعنی خرقہ مبارک خلافت لے کے کھڑا ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا مرحبا اے محمد بلخی، تم مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے علی کہتے ہیں، علی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خلعت رضا ہے۔ دوسرا فرشتہ مقرر بارگاہ الہی سے آیا تھا، وہ کہنے لگا میں محبت کا فرشتہ ہوں اور محبت کا جام لیے ہوئے آیا ہوں، مجھے خلعت پہنائی، مجھے جام پلایا۔ پھر میں دیکھتا ہوں ایک طرف میرے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور سامنے صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام کے قریب شیخ جیلانی سرکار غوث پاک کھڑے ہیں۔ میں اس حال میں، آپ فرماتے ہیں میں اس حال میں 3 دن رہا، اور جب نماز کا وقت آتا تھوڑا سا ہوش رہتا، نماز پڑھتا، پھر وہ کیفیت جاری و طاری ہوتی۔ پھر 3 روز کے بعد
شاہ جلا غوث پاک نے میرے گھر ایک قدم اور دوسرا قدم بغداد میں میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے محمد بلخی لو اب یہ رحمتیں نعمتیں ہٹاتے ہیں، مبارک ہو کہ ہم نے تمہیں ساری زیارتیں نعمتیں رحمتیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عشق رسول، عشق اولیاء، عشق اہل بیت عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر، کرامت غوث اعظم دستگیر میں۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا رب الرحمین۔